فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. أجمعين خدا پاک کی آیت ایمان پر تشاور اس بات سے بڑی ہے ایک مسئلہ تو نہیں ہے اور چند دنوں تھوڑے دیر یہ ترجمہ پہلے سنو اس آیت کے اللہ فرماتا ہے لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ایسا کیوں نہ ہوئے کہ ہر جماعت وچوں ہر گروہ وچوں ایک بعض لوگ ایسے نکلن ہر گروہ وچوں ہر جماعت وچوں من كل فرقة منهم طائفة چند بندے ایسے نکلن لیتفقہوا فی الدین جڑے دین کی فقہ حاصل کریں. قرآن شریف اللہ فرماتا ہے کہ انج کیوں نہ ہوئے، انج ہونا چاہیے کہ ہر جماعت سے ہر گروہ وچوں کچھ بندے نکلن لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ دین کی فقہ حاصل کریں ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم فقہ حاصل کر کے اپنی قوم جماعت وال جان کے مسئلے سمجھان لعلہم یہتدون تاکہ لوگ سمجھن کہ گھر اللہ والے بن جائیں. یہ میں آیا کریمہ اس وقت پڑھی ہے جو کسی بھی ذہن نشین کرو کہ بعضے دے دماغوں میں یہ چیز ہے اور وہ اظہار بھی کرتے ہیں بھئی حضور علیہ السلام کے زمانے میں فقہ کوئی نہیں سی، صحابہ کرام کے زمانے میں فقہ کوئی نہیں سی، امام اعظم علیہ الرحمت یہ چار امام جڑے نے یہ پہلا فقہ ہے ہی نہیں سی. یہ اظہار کیتا جاتا ہے، آکھیا جاتا ہے. میں یہ آیا کریمہ اس کو پڑھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیتا ہے، ارشاد فرمایا کہ ہر گروہ ہر جماعت میں بعد لوگ نکلن تو دین کی فقہ حاصل کر. اس آیت کریمہ کی ثابت ہویا بھی جدوں کا قرآن پاک ہے ادوں کی یہ آئے تھے کہ مسلمانوں نے ادوں کا یہ عمل کیتا ہے تو ادوں کی فقہ موجود قرآن پاک کی آئے. ہوں میں گلا سمجھانی ہوں ایکویں دین ایویں رولا پاسن تو گلا کرنی تو وکری گل ہے. ایکویں دین ہے قرآن تے حدیث، ساڈا ایمان قرآن اور حدیث ایویں دین تے قرآن و حدیث دا جڑا سمجھنا ہے نا سمجھنا ایویں فقہ. قرآن دین حدیث دین ہے تے انہاں نوں سمجھنا تے انہاں دی سمجھ ہے جیڑی او دا نام ہے فقہ. فقہ میں نے سمجھ جاننا سمجھنا.
قرآن پاک دین ہے، حدیث دین ہے، یہ ہمیں دین آیا ہے، قرآن کا ارشادات حدیث کے ارشادات انہوں نے سمجھنا بھی چاہیے، سمجھنے کون حدیث سنو، بخاری شریف، مشکات شریف، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب العلم میں فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا خدا جس بندے نال بھلائی کرنی چاہے، جس بندے سے خدا خوش ہوئے تے اس بندے نو کوئی انعام دینا چاہے، حضور فرماتے ہیں خدا جدو اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو انہوں انعام کی دینا ہے، یفقہہ فی الدین، اور دین دی فقہ عطا فرماتا۔ بخاری شریف، مشکات کتاب العلم، جہے ہوتے اللہ تعالی خوش ہوئے تے او دے تے بھلائی کرنی چاہے، جہے تے رب راضی ہو جائے انہوں اللہ دین دی فقہ عطا فرماتا۔ تو ہمیں صحابہ کرام تے اللہ خوش سی کہ نہیں، اللہ راضی سی کہ نہیں، حضور فرماتے ہیں جنہوں تے اللہ راضی ہوئے انہوں نے خدا فقہ عطا فرماتا ہے۔ ثابت ہویا صحابہ کرام نو اللہ نے فقہ عطا فرمائی، اسی فقہ ادو بھی ہے۔ ایک گل آخنی بھی امامہ دے پہلا فقہ ہی نہیں سی، دین جتھے دین ہے نال فقہ، قرآن و حدیث دین ہے تے یہ سمجھ ہے جڑی وہ فقہ ہے۔ اور فقہ میں موٹے لفظ ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی، ایک ہوتی ہے مراد تے وہ مقصد، معنی اور ہوتا ہے مراد اور ہوتی ہے، معنی اور ہوتا ہے مراد اور ہوتی ہے۔ دیکھو تسی آندے اور جی مولوی جی میں فلانے بندے نال گل کی تھی اور ایسی لاجواب گل کی تھی کہ میری گل سن کے وہ توتے اٹھ گئے، آدھے ہو نا؟ اچھا یہ مانا دے بھی وہ توتے اٹھ گئے، مانا ہے بھی انہیں کو پنجرا رکھے بچ توتے ڈکے سن، میں گل کی تھی پنجرے کا منہ کھلا تو توتے اٹھ گئے، حالانکہ یہ مانا مراد نہیں، مراد یہ میں مولوی جی وہ توتے اٹھ گئے، انہیں حیران ہو گئے، لاجواب ہو گئے، مانا ہو رہے تو مراد ہو رہے، وہ جڑی مراد ہے نا وہ نام فقہ کہ میرا مانے سے چلنا ایک کوئی مقصود نہیں، میں جی تینوں چنے چبا دیا، تینوں چھولے چبا دیا گا، تیرا یہ مانا تو نہیں کہ میں کافی چھولے لے کے تین دیا گا بھی لے چاہتے نہیں، مطلب ہے میں تینوں سخت تنگ کرا، تینوں تکلیف دیا گا، مراد ہو رہے مانو قرآن ہے جڑا یہ کئی آیتیں ایسا نے جنہوں کا مانا ہو رہے مراد ہو رہے۔ سنو اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق فیدعون الی السجود، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن میں اپنی پنی ننگی کراں گا، میں اپنی پنی تو کپڑا چک لاں گا تے کافراں نوں آکھاں گا ہن آؤ تے سجدہ کرو۔ اچھا قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، میں اپنی پنی ننگی کراں گا، دسو کو خدا کی پنی ہے بہت، اللہ نے اتنے فرمایا یوم یکشف عن ساق، ساق کا معنی پنی، لیکن مراد یہ ہے کہ جدو میں عدل و انصاف سے آمادہ ہو جاؤں، جو ساڈی پنجابی کہتے ہیں میں جی اس کام سے لک بن لیا، آخر میں اس کام سے لک بن لیا، تیرا یہ مانا نہیں کہ میں لک نو رسی نہ بن گیا، مطلب ہے کہ تیار ہو گیا، مانا ہو رہے مراد ہو رہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، میں جدو پنی اپنی ننگی کرے گا، مطلب ہے کہ میں جدو انصاف سے آمادہ ہوں، مانا ہو رہے مراد، تو جڑا مراد ہے وہ فقہ ہے۔ ایویں گلا نہ کریا کرو، فقہ کے بغیر دین جہاں ہے وہ عمل ہی نہیں ہو سکتا، مانا ہو تو مراد ہو رہے، جی میرے جی مانا نہیں چلنا کہ اللہ اللہ میری پنی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اللہ دا ہاتھ، اللہ دا ہاتھ، اللہ اللہ میرا ہاتھ، اللہ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا منہ ہے، دسو اللہ کا کوئی منہ ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ ہے، اللہ کی کوئی پنی ہے، پر قرآن بھی کیا ہے، قرآن بھی چاہتا نہیں، یہ جواب دیو گے تو فکر رکھ دیو گے کہ منہ تھی مراد ہے اللہ کی رحمت سے توجہ، ہاتھ تھی مراد ہے اور ہاتھ کی مراد ہے اللہ کی قدرت،
اور پنی تو کپڑا کھینچنا گا مراد مادہ ہو جائے گا جب تک فقہ نہ اپناؤ گے قرآن پاک سے ایمان نہیں جائے گا فقہ معلوم ہے نا فقہ ضروری فقہ جب تک مراد سے عمل نہ کرو گے میرے معنی سے عمل کرو گے تو بنانی بھی آٹا کو اے حال ہوتا ہے پھر فقہ نہ کر دو آٹا بھی گنے تو پیشاب آ گئے پتر آدھی ہے پترا میں کوٹھے سے چلی ہوں پیشاب کر کتے وال وہدا کتے وال وہدا انہیں آخر بیبی اچھا وہدا رہا جنانی آئی پیشاب کر کے تھلے تو کتے نے کنالی چ منہ پایا آٹا پہ کھایا آٹا کھا کے چڈیا تو منڈا اکھاں ٹڈ کے کتے نو پہ وہدا ماں نے آخر بیٹا ڈوڈو یہ ٹھاٹیا نہیں انہیں آخر بیبے تو یہ کدو تھی آخر جی کتے کو وہدا ہوئی اللہ کی قسم میرے سامنے آیا میں پہ وہدا سا جس نے کنالی والا آیا میں پہ وہدا سا جس نے منہ پایا میں پہ وہدا سا میں تیری حدیث سے عمل کیتا ہے آخر گئی بیڑا ڈوڈو میرے منہ عمل کیتا ہی فقہ نال کام لے دو تو کتے نو ٹھاک دو معلوم ہے کہ فقہ نال کام نہ لاؤ تو ایمان والا آٹا کھوا دو فقہ جی یہ ضروری ہے دین سنو ہوں حدیث سنو میں آنا آیا حدیث اسی خدا کی قسم سنو حدیث سنو ہوں لیا تو میں کٹ کے دینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مر بمجلسین فی مسجد ہی سبحان اللہ حضور علیہ السلام اپنی مسجد بھی آئے تو مسجد میں دو جلسے لگے ہوئے مسجد میں یہ حدیث چل رہا ہے مسجد میں معلوم ہے سنت دے گئے جلسہ ہوئے تو مسجد بھی مسجد تو باہر جلسہ کرنے سنت دے فیلال مرد مجلس ہے فی مسجد ہی اسی ہے حدیث اسا جلسہ مسجد وچ کیتا سبحان اللہ تے حدیث تے عمل ساڈا ہے مسجد تو نکل کے جلسہ کرنا ہے پھر حدیث کے خلاف ہے پھر صاف صاف کر لیں مرد مجلس فی مسجد ہی حضور علیہ السلام اپنی مسجد بھی آئے دو جلسے لگے کچھ صحابی ادھر بیٹھے ہوئے کچھ صحابی ادھر بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا فرمایا کلاہما علی خیر یہ دونوں جلسے چنگے نے دونوں چنگے فرمایا واحدہما افضل من صاحبہ پر ایک جلسہ دوسرے جلسے نالوں چنگا افضل ہے چنگے دونوں نے اور بہت چنگا ایک جلسہ ہے دوسرے کا حضور نے حضور کے ارشاد سنو کہ یاد کرو تو رکھو حضور نے فرمایا اما ہاؤلائے اے جڑا جلسہ ہے اے جڑا جلسہ ہے فاما ہاؤلائے فیدعون اللہ ویرغبون الیہ اے جلسے والے اللہ اللہ پہ کرتے اے اللہ کے نعرے پہ بلند کرتے اے اللہ جی والا رغبت پہ کرتے ہیں اما ہاؤلائے اے جڑے نے یدعون اللہ اے اللہ اللہ پہ کرتے ہیں ویرغبون الیہ اے اللہ والے پہ رغبت کرتے ہیں اسی اللہ والے ہیں فرمایا ان شاء آتاہم و ان شاء منعہم اللہ بے نیاز ہے انہاں نوں پاویں کچھ دے پاویں نہ دے فرمایا اما ہاؤلائے فیدعون اللہ اے اللہ اللہ پہ کرتے ہیں اللہ انہوں دے کچھ نہ دے فرمایا فاما ہاؤلائے فرمایا اور اے جڑا جلسہ ہے سنو حضور دے ارشاد فرمایا اما ہاؤلائے اے جڑا جلسہ ہے فیتعلمون الفقہ سبحان اللہ فیتعلمون الفقہ والعلم وهم افضل منہ فرمایا اے جڑا جلسہ ہے اے علم تے فقہ پہ سکھدے سکھاندے نے اے اللہ اللہ کرنے والے بولو فقہ والے چنگے فرمایا سمت جلسہ فیہم فرمایا وہ اللہ اللہ کرنے والے ہو میں تواڈے وچ نہیں بیٹھدا میں فقہ والے جو کہنا کملی والا فقہ والے وچ بیٹھ نعرہ تکبیر حدیث کی ثابت ہوا نا بے حضور علیہ السلام دے زمانے فقہ ہے سی کہ حضور فقہ والے وچ بیٹھے مبارک ہوئے فقہ منن والے کملی والا تواڈے وچ بیٹھے تے میرے اللہ اللہ کرنے والے نے فرمایا میں نہیں انہاں وچ تواڈے وچ نہیں بیٹھا ہے حضور علیہ السلام سر جلس فیہم
دوسری جگہ اللہ حضور ہی فرمانے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، مشکاۃ شریف فرمایا ایک پاسے ایک فقیہ ہو، ایک فقہ والا ایک کو، دوسرے پاسے ہزار اللہ اللہ کرنے والے ہو، حضور پہ فرمانے تھے ہزار اللہ اللہ کرنے والے ادھر ایک فقہ والا ہوئے، شیطان وہ ہزار اللہ اللہ کرنے والے کو نہیں ڈر لگا، ایک فقہ والے کو ڈر لگا۔ یہ حضور پہ فرمانے نے ہوں بھی آخو گے بھی حضور کے زمانے فقہ ہے نہیں، حضور علیہ السلام پہ فرمانے نے اور قرآن کو، اور میں خدا تعالیٰ کیا فرماتا خدا نے ارشاد ہو فرماتا ما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ سنو خدا کا ارشاد سنو، خدا کہتا ہے ما لہؤلاء القوم، اور اس قوم نو کی ہو گیا، خدا کہتا ہے اس قوم نو کی ہو گیا لا یکادون یفقہون حدیثا، حدیث سننے لے پر فکر نال کام نہیں کرنا۔ اس قوم کی ہو گیا لا یکادون یفقہون حدیثا، حدیث سنتے نے تے فقہ نال کم نہیں لیندے۔ منہم من یستمع الیک، قرآن پاک یا رسول اللہ کئی لوگ تیرے وال کان لاندے نے میں تیری حدیث سن، من یستمع الیک تیرے وال کان لاندے نے، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، پر اساں انہاں دے دلاں تے پردہ لا دیتا ہے یفقہوا ہو، تو تیری حدیث سنتے نے پر جعلنا علی قلوبہم اکنۃ یفقہوا ہو، سنتے ہیں پر فقہ نال کام نہیں لیندے۔ اور مبارک ہوئے فقہ والیو، سانو حضور علیہ السلام نے بشارت ساڈے بچ بیٹھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث دین ہے، ان سمجھنا فقہ والے کا کام، اور فقہ والے ہر کوئی فقہ والا نہیں، اے امام دین مجتہدین کرام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں خدا کے انعام یافتہ صراط الذین انعمت علیہم، اے منعم علیہم یہ لوگ نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے دین کی فقہ عطا فرمائی، دین کی سمجھ عطا فرمائی، تفقہ فی الدین۔ قرآن پاک ہر ایک کسو نہ کس کا کام نہیں، حضور ہمارے لیے کل آیت منہا ظاہر و بطن، حضور ہمارے لیے قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تے باطن کا نام فقہ تے ظاہر کا نام معنی۔ دیکھو بھئی اسی ایک حکیم صاحب کو دیکھ بابے آخیا کہ جی میرے سر پیڑ ہوتی ہے، میرے لت پیڑ ہوتی ہے، مجھے رات نیندر بھی نہیں پہنتی، بابے کو رات نیندر نہیں پہنتی، اے ہوں میں سن گیا میں نے کہا آج رات ستا ہی نہیں، میں وہ کرایہ رات سو رہے تھے آج میں ستا ہی نہیں۔ اچھا یاد رکھو بعد جی مجھے نیندر نہیں پہنتی، مینو لک پیڑ ہوتی ہے، میرا سر پیڑ ہو رہا ہے، اکھاں دکھتی ہیں، کنیاں بڑی بیماریاں دسیاں۔ حکیم اور آخر بابا جی روز دے 10 بادام کھایا کرو، دیکھو فقہ تے مانا تم روز دے 10 بادام کھایا کرو، بابے نے صحت بادام لائے، دوجے دن جا کے نا صاف کے ہی 10 بادام کھا کے صاف کے سنے چھڑنا، وہ جناب جی اندر آندر گئے، آندر گئی چلیاں گئی، لو دے 10 روپیے لگ گئے۔ بابے نے شکایت کرتے ہیں کہ جی اگے 3 بیماریاں ہوں چوتھی لو دے 10 بھی شروع ہو گئی۔ بابا جی نے بادام کھاتے نہیں جی کھاتے نہیں، کس طرح کھاتے جی حساب سے تیمن آخیا تا ناس ہوئے میں تمہیں صاف دے کر آخیا تو آخیا جی 10 بادام کھایا کر۔ حکیم نے آخیا بابا جی مراد میری یہ سی بھی بھج کے بھی گیریاں کھا کہ مراد ہے پتی ہوں بادام کھاؤ کھاتے کدے بادام ہی پر غلط عمل کیا۔ قرآن و حدیث نے بادام اے دین ہے، اے جا قرآن اور حدیث نے بادام نے اسی یہ بادام امام ابو حنیفہ کو لے کے جانے ہیں حضور ایک قرآن و حدیث نے بادام نے اپنی فقہ کی تھوڑی نال پھڑ کے سارے بچوں گیریاں کٹ۔ نعرہ تکبیر
صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یہ بادام لے کے گئے امام اعظم علیہ الرحمۃ. حضور کدھر ایسا نہ ہوئے بادام سڑے چھلڑا کھا لیے تو سانو لو نہیں دس لگ جائے. یہ جڑا بادام ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب دا فقہ دی تھوڑی جی گری کڈو. تے امام صاحب نے فرمایا آؤ میرے کو حدیث سمجھن واسطے آن والے آؤ میں گری کر کے دینا. مقدم قرآن ہے کسی کی یاد مقدم قرآن ہے پہلا قرآن پھر حدیث. کوئی آدمی ٹھیک امام صاحب نے سنایا اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اللہ کا جدوں بھی قرآن پڑھیا جائے میرے بندے جدوں بھی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے فاستمعوا له او دے ول کان لاؤ تے چپ کر رہو آپ ہی نہ پڑھو. سبحان اللہ. قرآن پاک اذا قرئ القرآن اذا جدوں بھی قرآن پڑھیا جائے جدوں بھی کوئی قاری قرآن کا قرآن پڑھے فرمایا فاستمعوا له ادھر کان لا کے کان لاؤ وانصتوا تے چپ کر رہو. امام اعظم نے فرمایا میری فقہ دی تھوڑی یہ آدھی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جے اے مقتدی واتے بھی ہوئے تے مقتدی جدوں امام اگوں پڑھے تے مقتدی بھی پڑھن لگ پوے تے قرآن دی آیت دا خلاف ہوتا ہے. لہذا میری فقہ یہ آندی ہے کہ قرآن پاک دے خلاف حدیث دا ارشاد نہیں ہو سکتا. حضور دی مراد اے وے گری حدیث دی اے وے بے جے امام ہوئے تو بھی سورۃ فاتحہ پڑھے جے کلا ہوئے تو بھی سورۃ فاتحہ پڑھے تے جے مقتدی ہوئے پھر نہ پڑھے کیونکہ پھر پڑھے گا تے قرآن دا خلاف لازم آئے گا. اچھا پھر سنو اور یہ نہیں پھر حدیثاں ساریاں پیش نظر ہو کدے ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام قرآن پاک کے خلاف فتویٰ دیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور نے دوسری حدیث فرمایا المنتقی دیکھو مسند امام احمد دیکھو کنز الامال دیکھو فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ. جدا امام ہے امام دی قرات مقتدی دی قرات مقتدی نو آپ ہی پڑھن دی لوڑ نہیں او دے ولوں پیا امام پڑھ جائے. امام نے پڑھی تے سمجھو مقتدی نے پڑھی. سبحان اللہ. یہ حضور پہ فرماتے سرکار پہ فرماتے ہیں. دیکھو یہ ایک میں تو مسئلہ سمجھا یہ آخو نہیں جی جنہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ہوں بھی بیا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جنہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی وہ نماز ہوں ایسا تو لگ بنیا کہ تھوڑی نمازاں نہیں لیکن یہ تھی برائے نام نے تھوڑی نمازاں یہ انہیں یہ نہ بھی پوچھو تمہیں بھی میں پوچھنا بے ایک آدمی وضو پہ کرتا جماعت نہیں امام نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی سورت بھی پڑھ لی تو رکوع بھی چلا گیا وہ وضو کر کے دوڑتا دوڑتا آیا تو دیکھا نہیں امام رکوع بھی کیا وضو کر کے آ کے رکوع بھی چلاتا ہے. میں تمہیں پوچھنا چاہ رکوع بھی چلانے کا تو زکات ملے گی کہ نہ ملے گی. اچھا دسو بھی انہیں تو زکات بھی سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں انہیں تو پڑھی نہیں تو وہ زکات کس طرح ہو جائے گی بغیر سورۃ فاتحہ. معلوم ہوا بھی انہیں پڑھی کیوں نہیں جی امام نے پڑھی ہے میں بھی امام کی پڑھی تیری پڑھی تو پاوے نہیں پڑھی پر امام سے پڑھ چکا ہے نا امام کا پڑھنا تیرا ہی پڑھنا لہٰذا تیری وکاس ہو امام کو لے پیچھے سارے سجدہ صاحب کرنا پڑتا وہ لیا ہو سارے سجدہ صاحب کا کرتے نہیں کہ نہیں کرتے اگر بھولے سارے بھی بھول سورۃ فاتحہ پڑھے تو سارے بھی کیا نہ ہوئے. حقیقت ہے دیکھو یہ سورۃ فاتحہ ایک دعا جی ایپلیکیشن درخواست تو پنڈ والوں کا ایپلیکیشن گورنمنٹ کی درخواست دینی ہو درخواست لکھنے درخواست ہوگی ایک کہ جن پنڈ کے معزز نے وہ اپنا دستخط کرتے ہیں. دستخط ہوتا ہے 100 بندے دستخط ہوتا ہے 200 بندے درخواست ہوتے ایک ہی ہوتی کہ 200 بندہ جناب 200 درخواست کر دیتے تھی دسو درخواست ایک اور نہیں تم نے قاعدہ یہ درخواست جہی ہو ایک ہوے تے دستخط سارے دے ہون
شریعت نے امام نے بھی فرمایا کہ اللہ کے حضور سے اپلیکیشن پیش کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ درخواست ایک امام پیش کرے گا مگر وہ سارے آمین آ کے دستخط سارے کرتے دستخط سارے جو اپلیکیشن وہ امام ایک پیش کرتے سارے امام اعظم علیہ رحمت امام صاحب انہوں کو کچھ لوگ یہ مسئلہ پوچھنا تھی جی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھن دیں سارا مناظرہ کر وہ بیچاری 50 بندے سن فرمان لگے میں کسی مناظرہ کرا ہے سارے مولوی صاحب نے یہاں فرمان لگے امام صاحب یہ کر لگے تھی چپ کر کے سنو گے ارے آہو اچھی سنا ارے یہ ہی مولوی جیت گیا تو تھی سارے جیت گئے جی یہ ہار گیا تو سارے ہار گئے وہ آپ جی آخو فرمان لگے اسی بھی یہی کرنی بھی 50-60 نماز پڑھن جانے نمازی تو ایک امام اگے کر دیں آتے یا اللہ یہ ہو گئی جی ساری بھی یہ ہو جی ساری ہو تو ہوں تھی سارے ہی میرے رولا پان لگ پاؤ تو مناظر تو نہیں رہے ہو سکتے جس طرح تصا ایک مولوی چنے اسی امام چنتے وہ سارے چپ کر کے چھوڑ یہ فقہ یہ نام ہے فقہ. فقہ اگر نہ ہو کسی فقہ والے کے مگر نہ لگو